چلیں آگے دیکھتے ہیں. حدیث نمبر ہے 15. ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. رواہ البخاری مسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے ہمسائے کی عزت کرے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو اور یوم آخرت کو مانتا ہے وہ اپنے مہمان کی عزت کرے. تو یہاں پہ نیبرز کا رائٹ پتہ چل رہا ہے ہمیں، اور دوسرا جو ہے کس کا ہے؟ مہمان کا اور نیبر کا. تو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، اور اس کو ہم یہ دیکھتے یہاں پر ان دونوں کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں کیا بات کہی جا رہی ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، یعنی کہ تمہارا ایمان تب قابل اعتبار ہے اور میں تمہیں تب ایمان والا مانوں گا، اور یہ مانوں گا کہ تمہیں آخرت کا یقین ہے جب تمہارا ان دو لوگوں کے ساتھ معاملہ اچھا ہوگا، ایک مہمان کے ساتھ اور ایک تمہارے نیبر کے ساتھ. تو اب اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مختلف حوالے سے کہ آپ دیکھیں کہ اس میں پہلی جو بات سٹارٹ سے اگر ہم شروع کریں تو سب سے پہلے ایک تو یہ دو معاملات آئے. اس سے پہلے جو ایک بات بڑی امپورٹنٹ آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے، اسی کے ساتھ یہ بات کہی کہ تم اگر اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور آخرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایک اور بات تم کیا کرو کہ یا تو اچھی بات کرو یا پھر خاموش رہو. یہ بھی ایک بہت بڑی گائیڈنس ہے اور گائیڈ لائن ہے جو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، کہ مراد یہی ہے کہ دیکھیں واقعی یہ حقیقت ہے کہ انسان جو ہے نا وہ جب بات کرے تو ایسی پازیٹیو کرے کہ دوسرے کے جو زخم ہے نا اس پہ مرہم رکھنے والا ہو، اس کے زخم کو ہرا کرنے والا نہ ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہرا کرنا کیا ہوتا ہے؟ کریت کے کسی کے زخم کو اگر کوئی نوچے تو وہ اس کو کتنی تکلیف ہوگی نا. تو یہ چیز سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے. اس کو بعض دفعہ کہتے ہیں نا سیڈسٹ پرسنالٹی. بعض لوگ دوسروں سے کو دکھ والی باتیں کر کے ان کو بڑی راحت ملتی ہے، بڑا مزہ آتا ہے کہ اس کو دیکھو میں نے ایسی کڑوی کسیلی سنائی نا، اس کی شکل دیکھی کیسی بن گئی ہے. ایسے باتیں کرتے ہیں نا. دیکھا تم نے اس کو اچھی طرح میں نے بتایا نا باتیں سنا کے، دیکھا ہے تمہیں اس کا کیسی اس کی شکل بنی ہوئی ہے نا، کیسا موڈ اس کا آف ہوا ہے. یعنی یہ کہ آپ نے پلان کیا ہے اس کو اذیتیں دینے کا، آپ نے پلان بنایا ہے کہ اس کی شکل بنے، آپ نے پلان بنایا ہے کہ وہ ہنستا ہوا ہے، یہ کیوں ہنس رہا ہے، کوئی ایسی بات اس کو کہہ دو کہ یہ رونے لگ جائے. تو یہ چیز جو ہے نا اس کو یہ منع کیا گیا. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے اپنی زبان کو ایسی چھوٹ دے رکھی ہے نا، اور جب دل چاہتا ہے، جو جی چاہتا ہے، جس وقت جی چاہتا ہے ہم اس کو کھلا چھوڑے رہتے ہیں کہ جو ابھی مرضی ہم بولتے چلے جاتے ہیں. تو اس میں ہمیں بڑا محتاط ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ سورہ قاف آیت نمبر 18 میں آتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. انسان جو کچھ بولتا ہے اس کے لکھنے کے لیے ایک نگران تیار رہتا ہے. یعنی مراد کیا ہوتی ہے کہ ابھی منہ سے جیسے لفظ نکالا نا، جیسے میں نے کہا اللہ، ٹھیک ہے، تو ابھی میں نے ال کہا نا، تو اس کو پتا چل گیا ہے، میرا جو آپ کو پتا ہے نا کرامن کاتبین کہلاتے ہیں نا، رائٹ اینڈ لیفٹ، اس کو پتا چل گیا یہ اللہ کہنے جا رہی ہے، اس سے جلدی سے لکھ لیا. میں مثال آپ کو دے رہی ہوں. تو ایسے وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ ویجیلنٹ ہے، ایسے تیار وہ جو ہے نا ہمارے ادھر کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ معمولی بات نہیں ہے جو زبان سے ہم آپ دیکھیں نا کسی کی غیبت کر دی، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو تانے دے دیا، کسی کو جو ہے بہتان لگا دیا کہ اس نے میری یہ رنگ لی ہے، چوری کی ہے، اس نے میری فلاں چیز کی ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس میں بڑی سوچ سمجھ کے جو ہے نا ہمیں ضرورت ہے بولنے کی. بہت دفعہ سوچیں، جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو پھر بولو. تو آپ یہ بتائیے تولنے میں آپ نے تلوائے ہیں کبھی آلو یا پیاز یا کیلے یا سیب تلوائے؟ تو کتنی دیر لگتی ہے؟ کیا سیکنڈز میں ہو جاتا ہے؟ ٹائم لگتا ہے نا. جو ہے نا وہ پھل اٹھاتا ہے، پھر رکھتا ہے، پھر وہ ایک فوٹ ڈالتا ہے بٹا، پھر کہتا ہے نہیں ابھی لیول نہیں، پھر دوسرا، تو ٹائم لگ گیا نا. مراد کیا ہے؟ ٹائم لو، بولنے میں ٹائم لو، تھوڑا سا رک جاؤ.
اور یہ چیز آپ یقین کریں کہ آدھے سے زیادہ لوگوں کے جھگڑے گھر سے ختم ہو جائیں اور خاندانوں سے ختم ہو جائیں اگر ہم سوچ سمجھ کے بولیں. اس کو کہتے ہیں نا, یہ آپ یاد رکھیے, اس کو کہا جاتا ہے, انگلش میں ایک ٹرم ہے, یہ والی ویسے بھی آج ہوئی نہیں ہے جو میں نے مٹائی ہے. Don't react but respond. ٹھیک ہے, ریئیکشن یہ ہوتا ہے کہ فوری غصے کا اظہار کر دینا, فوری چیخنا چلانا, یعنی ابھی ایک بات کی فوراً اس کا ظاہر کر دینا اپنا ریئیکشن. اور رسپونڈ جو چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ تھوڑا سا رک کے آدمی سوچتا ہے کہ یہ بات کہی گئی, اب میں اس کا جواب کیا دوں, مجھے کیا کہنا چاہیے. تو انسان نا بڑے نفع میں رہتا ہے, اللہ کی پکڑ سے بہت بچ جاتا ہے. اور آپ یاد رکھیے کہ جو غصے آگے ابھی آ رہی ہیں احادیث میرے خیال آنے والی ہے جلدی انشاءاللہ غصے کے اوپر, تو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر ایک ابال آ رہا ہوتا ہے نا آپ کے جذبات میں, ریئیکشن جب ہو رہا ہوتا ہے, تو کیا ہوتا ہے کہ اس وقت آپ کو کسی سامنے والے پرسن کی یا کسی نے بھی آپ کو جو کچھ بات آپ کو کہی ہے تو وہ نا بہت بڑی لگ رہی ہوتی ہے, بہت ہی فوکسڈ ہو کے نا آپ کو بودر کر رہی ہوتی ہے. ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کا یہ جو ٹرموائل ہے نا یہ ٹھہرتا ہے نا, جھاگ نیچے آتا ہے تو اور تھوڑا وقت گزر جاتا ہے اور آپ سوچتے ہیں, فوری طور پہ جواب نہیں دیتے, آپ 2-3 گھنٹے لگا لیتے ہیں. آپ یقین کریں آپ کو لگتا ہے آپ بعض دفعہ بھول جائیں گے, بعض دفعہ کیا ہوگا آپ کو لگے گا اتنی بھی کوئی بڑی بات نہیں تھی کہ میں اتنا ریئیکٹ کر رہی ہوں, ہو سکتا ہے اس نے یوں نہیں یوں کہا ہو. کہتے ہیں نا حدیث کے مطابق کہ اپنے مومن بھائی کے لیے 70 تعویلیں تلاش کرو, پھر جو ہے نا اس کے اوپر کوئی بات صادر کرو کہ اس نے اس لیے یہ بات کہی. 70 دفعہ سوچو کہ بدگمانی نہیں کرو, مطلب بدگمانی سے بچنے کے لیے یہ حل بتایا گیا. تو اس میں نا بڑا انسان کا فائدہ ہے کہ جب انسان سوچتا ہے سمجھتا ہے تو بہت سارے مسئلے اس کے ختم ہو جاتے ہیں, وہ بالکل ٹھنڈا ہو. جیسے آپ کو پتا ہے نا کہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ جانور جو ہے اس کو ذبح کیا تو ٹھنڈا ہو گیا نا, تو بالکل وقت جو ہے نا انسان کو اس طرح اس کے جذبات کو ذبح کر دیتا ہے, ٹھنڈا کر دیتا ہے. پھر انسان جو ہے نا وہ اتنا ایشو نہیں بناتا ہے. بعض دفعہ کہتا ہے چھوڑو چلو کہہ دیا تھا, کوئی میرا خیال ہے اتنی بڑی بات بھی نہیں تھی. یقین کریں اس حد تک انسان جو ہے نا وہ اپنے حواس میں واپس آ جاتا ہے, کیونکہ غصہ شیطانی اثر ہے. اور بیسکلی جب انسان زبان سے الٹی سیدھی باتیں نکالتا ہے غصے میں, آگے جا کے بھی ہم پڑھیں گے, تو وہ شیطان پیچھے سے اسے بلوا رہا ہوتا ہے. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ان کو بتائے نا آپ نے یہ کہا تھا, وہ کہتے ہیں یہ کہا تھا, نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا, میں نے ایسی بات کبھی میں کر ہی نہیں سکتی ہوں. تو کیا پتا کیا چلا کہ دماغ جو ہے نا کام نہیں کر رہا تھا ان کا, جو کہہ رہے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ میں اتنی بری باتیں زبان سے نکال دی. تو یہ شیطان ہے نا جو کہلوا رہا ہے. چلیں باقی انشاءاللہ تعالیٰ بھی رہ گئی ہے حدیث, انشاءاللہ نیکسٹ ویک کریں گے. پھر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.